بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پروگرام بلاول تھا لیے ہوئے آپ کا میزبان سلیم بٹ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کسی نے پاکستان کے متعلق بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنی پیدائش کے وقت ہی بردہ فروش اس کو اغوا کر کے لے گئے اور آخری خبریں آنے تک یہ انہی کے قبضے میں ہے۔ وطن عزیز میں جو حالات اور واقعات جا رہے ہیں، ماضی میں کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ حکمران اور حکومتی اہلکار جو ہیں ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کے احکامات کو ڈیفائی کریں گے۔ یہ تصور جو ہے اس سے بھی جو ہے ایک جھرجھری سی تاریخ ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو آزاد عدلیہ کو بحال کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن جس وقت عوامی یلغار چلی اور انہوں نے اپنی حکومت کو جاتا دیکھا تو عدلیہ کو تو بحال کر دیا، لیکن اس کے خلاف مسلسل روڈے اٹکائے گئے، اس کے خلاف سازشیں کی گئیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ اوپر والے لوگوں کے ذاتی ملازم بن کر وہ جو ہے عدلیہ کے سامنے جو ہے وہ لے آئے اپنے برسر اقتدار لوگوں کو۔ مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک روایتی عدلیہ نہیں ہے، یہ وہ عدلیہ ہے جس کے پیچھے پاکستان کے 17 کروڑ عوام بالحاظ ایسی کوئی بات نہیں ہے کس فرقے کس کے ہیں کس صوبے کے ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس فیصلہ کن مرحلے میں انشاءاللہ العزیز فتح جو ہے پاکستان کے عوام اور عدلیہ کی ہی ہوگی۔ ناظرین، اس پر مزید بات کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں۔ ناظرین اکرام، آئیے ذرا برطانیہ میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بڑی دیر کے بعد وہاں بھی ایک معلق پارلیمنٹ جو ہے وہ منتخب ہو کر سامنے آئی ہے۔ اب عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے یہ ڈیوائیڈڈ ہے اور کسی کے سر پر بھی انہوں نے جو ہے اقتدار کا جو ہے تاج نہیں سجایا۔ اگلے 5 سال تک برطانیہ میں جو ہے جو رزلٹ سامنے آئے ہیں ایک معلق پارلیمنٹ کے طور پر کام کرے گی، جس میں کسی جماعت کے پاس بھی جو ہے حکومت بنانے کا مطلوبہ ہدف جو ہے 326 نشستیں نہیں ہیں۔ حالیہ برطانیہ کے عام انتخابات میں اپوزیشن جماعت جو تھی کنزرویٹو پارٹی، اس نے برتری حاصل کر لی ہے باقیوں کے مقابلے میں، جس کے بعد 36 سال میں پہلی بار مخلوط حکومت جو ہے قائم ہونے کا امکان ہے۔ یہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے اور لبرل ڈیموکریٹس نے مل کر حکومت بنانے کا عندیہ تو دے دیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں، جس کو ہاؤس آف کامنز کہا جاتا ہے، کے لیے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ میں ووٹ ڈالے گئے۔ برطانوی پارلیمنٹ کی 650 نشستوں کے لیے 4000 سے زیادہ امیدوار جو تھے وہ میدان میں کودے۔ ہمارے یہاں نہیں ہے برمار ہوتی ہے، وہاں بھی لوگ اپنا شوق اتارتے ہیں۔ اب تک جو موصول ہوئی ہیں اطلاعات یا نتائج، ان کے مطابق کنزرویٹو پارٹی جو ہے 302، لیبر پارٹی کے پاس 256 اور لبرل ڈیموکریٹس کے پاس 56 جو ہیں نشستیں آئی ہیں، جبکہ 27 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیبر پارٹی نے اب تک کے نتائج کے مطابق گزشتہ انتخابات میں جیتی ہوئی 88 نشستیں گنوا دی ہیں، جبکہ کنزرویٹو پارٹی جو ہے ان کے یہاں برکت پڑی ہے، 94 ان کو زائد سیٹیں ملی ہیں پہلی جو ان کی اسٹرینتھ تھی اس کے مقابلے میں۔ حکومت بنانے کے لیے جیسے کہ ابھی عرض کیا تھا کسی بھی پارٹی کو کم از کم 336 ممبران کی حمایت کی ضرورت ہے۔ انتخابات میں 6-7 پاکستانی نژاد لوگ بھی جو ہے کامیاب ہوئے ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق لیبر پارٹی سے ہے جبکہ 1 کا تعلق کنزرویٹو پارٹی سے ہے، اور پاکستانی نژاد جو کامیاب ہوئے ہیں ان میں 2 خواتین بھی جو ہے کامیاب ہوئی ہیں۔ انتخابات میں جو ہے دھاندلی پر 50 مقدمات بھی قائم ہوئے ہیں۔ گڈ۔ ناظرین، 1974 کے بعد پہلی مرتبہ یہ ہوگا کہ برطانوی پارلیمنٹ میں ہنگ پارلیمنٹ نہیں کہتا، معلق پارلیمنٹ ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ میں قدامت پسند جماعت یا لیبر میں سے کون سی جماعت جو ہے اتحادی حکومت بنائے گی۔ قدامت پسند جماعت کے پاس چونکہ لیبر کے مقابلے میں زیادہ نشستیں ہیں، اس لیے اس جماعت کے جو سربراہ ہیں ڈیوڈ کیمرون،
ان کی خواہش ہے کہ ملکہ برطانیہ، آپ کو یہ پتا ہے نا کہ ملکہ برطانیہ سارے حالات سے باخبر ہونے کے بعد ویسے تو ان کا ایسا رول تھوڑا ہی رہ گیا ہے، پھر وہ دعوت دیتی ہے کہ جناب آئیے ذرا آپ حکومت بنائیں اور اپنی میجورٹی پروف کریں۔ چونکہ قدامت پسندوں کے پاس 326 نشستیں ہیں، اس لیے انہیں ناگزیر طور پر اس ہدف کو پانے کے لیے کسی نہ کسی جماعت کو اپنا اتحادی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر لبرل ڈیموکریٹس 52 نشستیں جو ہیں قدامت پسندوں کے ساتھ وہ سپورٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو یقیناً قدامت پسندوں کی حکومت بن جائے گی، مگر کیا لبرل ڈیموکریٹس اور اس کے سربراہ کلیگ جو ہیں ان قدامت پسندوں سے اتحاد کرنے پر تیار ہوں گے، جن کا گزشتہ 100 سال کی سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں، اور جماعت کے ساتھ ساتھ جو ہے لبرل پارٹی جو ہے لبرل ڈیموکریٹس جو ہیں ان کا معاشی، سیاسی اور خارجہ امور پر خاصا وسیع اختلاف بھی موجود ہے۔ یقیناً اس سے ایسا دکھائی دیتا ہے ناظرین کہ قدامت پسندوں اور لبرل ڈیموکریٹس کا اتحاد ہونا مشکل ہے۔ دوسری طرف اگر لیبر پارٹی کے سربراہ جو ہیں ڈیوڈ براؤن، اگر وہ لبرل ڈیموکریٹس کی 52 ممبران کی حمایت حاصل کر بھی لیں تو بھی 326 کا ہدف جو ہے پورا نہیں ہو سکتا، اور اگر 8 نشستیں حاصل کرنے والی جماعت ڈیموکریٹ یونینسٹ پارٹی اور 6 نشستیں حاصل کرنے والی دیگر پارٹی جو ہے اور 6 نشستیں حاصل کرنے والی اسکاٹش نیشنل پارٹی اور دیگر 3 نشستیں حاصل کرنے والی جو پارٹی ہے بھی لیبر اور لبرل ڈیموکریٹس کو اپنی حمایت فراہم کر دیں تو اس سے 326 کا ہدف جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، مگر یہ حکومت اس قدر کمزور ہوگی کہ ہر وقت اس حکومت کے جو وزیر اعظم ہوں گے ان پر ایک تلوار لٹکتی رہے گی تحریک عدم اعتماد کی۔ اس تمام تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پرانی جمہوریت اور دوسرے ملکوں کو پارلیمانی جمہوریت کا درس دینے والی یا انٹروڈیوس کرنے والا برطانیہ آج خود اس نظام کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ایک سیاسی بحران کا شکار نظر آتا ہے۔ ان انتخابات میں کئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس لیے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ برطانیہ جو ہے اس میں نشستوں کی اکثریت سے حکومت کا نظام چلانے کا جو اصول ہیں وہ فرسودہ ہو چکے ہیں، اس کے لیے متناسب نمائندگی کی بنا پر کل ووٹوں کو تقسیم کر کے سیاسی جماعتوں کو نشستیں دی جایا کریں۔ یہ جو نسخہ ہے یہ فرانس اور جرمنی میں اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا نسخہ ادھر آزمایا جاتا ہے۔ آئیے ذرا قائد پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب سے صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کے ان کی مسلم لیگ این کے پارٹی کے کارکنوں کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی ناقص پالیسیوں اور غلط ترجیحات کی وجہ سے عوام کو بے شمار مشکلات پیش آ رہی ہے اور ہر روز ایک نیا سکینڈل سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت میثاق جمہوریت کے مطابق فوری طور پر 17ویں ترمیم ختم کر دیتی اور باقی معاملات 18ویں ترمیم کے ذریعے حل کیے جاتے تو صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس پر احتجاج نہ ہوتا۔ وفاقی حکومت نے عدلیہ اور دستور کی بحالی میں 2 قیمتی سال ضائع کر دیے ہیں۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ پرویز مشرف کی باقیات جو ہیں وہ ہزارہ ڈویژن جو ہے وہاں افراتفری پھیلانے میں بڑی متحرک ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے ذرا جو اٹارنی جنرل صاحب نے سوئس کیسز کھولنے کے سلسلے میں مسئلہ تھا جو لیٹر انہوں نے سپریم کورٹ کو دیا تھا اس کی بات کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے سیکرٹری قانون کا ایک خط جو ہے عدالت میں پڑھ کر سنایا، یہ آپ کو پتہ ہے پرسوں کی بات ہے، اور رد عمل کے طور پر عدالت نے کہا کہ یہ عدالت کے ساتھ مذاق ہے، عمل درآمد نہ ہوا تو ایکشن لیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل بتائیں کہ کون فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے صحافی شکیل ترابی کے بیٹے کی جو ہے گم شدگی کا بھی از خود نوٹس لیا
اور انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کو طلب کیا۔ چیف جسٹس صاحب نے ایک اور مسئلہ جو ہے F9 میں جو کھوکھو کی مارکیٹ بن گئی تھی پارک میں، ایک میں سرکاری پارک میں، اس کی زمین کو تجارتی مقاصد میں استعمال کرنے کے متعلق بھی نوٹس لیا، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ جناب سابق وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کے دور میں جو ہے یہ بے روزگار لوگوں کو یہ جگہ دی گئی تھی۔ اس پر جسٹس جناب خلیل رمدے صاحب نے یہ فرمایا کہ سابق وزیر اعظم باقی کام سارے تمام کر چکے تھے، باقی مسئلے حل کر چکے تھے۔ اس پر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ماسٹر پلان کاغذ پر بنا کے اور ہاتھ میں جگہ جگہ جس کا دل کرتا ہے اس میں تصحیح کی گئی ہے، صحیح ماسٹر پلان پیش کیا جائے، اور اگر یہ نہ پیش کیا گیا تو کچھ لوگوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ سپریم کورٹ نے ایک اور بڑا لانگ اویٹڈ فیصلہ جو ہے دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو جسٹس کے عہدے کی پینشن نہیں مل رہی تھی، اب احکامات دیے گئے ہیں کہ ان کو پینشن اور مراد دی جائیں، اور 8 سال سے اندازہ کریں انصاف کی انتہا کہ وہ خود چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں، 8 سال لگ گئے ہیں ان کو انصاف کے حصول کے لیے، یہ التوا میں مقدمہ چلتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے آڈیٹر جنرل کو حکم دیا ہے کہ وہ نوٹیفکیشن جاری کر دے۔ اب بات کرتے ہیں قاضی انور صاحب کی، جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکمران عدلیہ اور پارلیمنٹ کا دانستہ ٹکراؤ چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کے صدر جناب قاضی انور صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ فیصلے منوانے کے لیے سپریم کورٹ کی عدالت کے پاس کئی راستے ہیں، کئی آپشنز ہیں، جن میں ایک جو ہے فوج سے مدد لینا بھی ہے۔ ادارے قانون کے پابند ہیں، کسی شخصیت کے جو ہے وہ متحد نہیں ہے۔ اس پر نون لیگ کے رہنما جو جعفر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت عدلیہ سے تصادم چاہتی ہے، اور NRO کے جو مسئلے پر اگر عمل درآمد نہ ہوا تو اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ سارے معاملے میں حکومت تو ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مسلم لیگ این کے قائد میاں نواز شریف صاحب کا بھی امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اگر تو وہ، کیونکہ وہ بارہا اپنی تقاریر میں اور پریس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں کہ جناب جو سوئس اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں یہ پاکستانیوں کے خون پسینے کی کمائی ہے، اگر تو انہوں نے یہی وہ ڈھیلا ڈھالا انداز اس مسئلے پر اب جو ہے امپلیمنٹیشن آف سپریم کورٹس آرڈرز آن NRO ہے اپنایا، کیا وہ یہ اپناتے ہیں، یا جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو بحال کرنے کے لیے جو ہے سر پر کفن باندھ کر سڑک پر نکل آئے تھے، وہ جو ہے وہ طریقہ اپناتے ہیں۔ یہ جو فیصلہ ہے پاکستان کی قومی تاریخ میں سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی کو بھی یہ کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اب بہت کچھ ہو چکا ہے، پلوں کے نیچے سے بڑا پانی نکل گیا ہے 63 سالوں میں، اب اس گھر کو مزید لوٹنے سے بچانا ہوگا۔ ناظرین، ذرا اجمل قصاب اور وہ جو امریکہ میں ہوا ہے ٹائم سکوئر میں، اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے بڑی ہی امبیرسمنٹ اٹھانی پڑ رہی ہے، اور یہ سیریز چل رہی ہے۔ اس کے باوجود کہ پچھلے 2-3 سال سے پاکستان خود جو ہے دہشت گردی کا شکار ہے، ہمارے شہری، ہماری بہادر فوج بے شمار جانی و مالی قربانی دے رہی ہے، اس کے باوجود دہشت گردی کے واقعات دنیا کے کسی حصے میں ہوں، ان کا رشتہ پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے امریکن میڈیا، مغربی میڈیا، اسرائیلی میڈیا، ہندو میڈیا تو ویسے ہی پاکستان کے خلاف ادھار کھائے بیٹھا ہوا ہے۔ اب فیصل شہزاد کے مسئلہ ہو یا اجمل قصاب کا مسئلہ ہو، وہ ہر چیز جو ہے پاکستان کے ساتھ منڈ دیتے ہیں۔ اجمل قصاب زندہ بچ جانے والا ممبئی حملوں میں واحد شخص ہے، لیکن حکومت ہند نے اس کو پاکستان کے خلاف خوب کیش کیا ہے۔ ناظرین، اندازہ کرے کہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے کتنے اخراجات وہ حکومت اٹھا رہی ہے۔ اس کی اجمل قصاب کی سیکیورٹی پر ذرا اندازہ کریں، 1 ارب
45 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ 17 ماہ کی کارروائی میں جو ہے 9 ججز جو ہیں انہوں نے حصہ لیا ہے۔ 586 ملکی و غیر ملکی پولیس والے اور دیگر لوگ جو ہے انہوں نے گواہی دی ہے۔ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں جناب منور حسن صاحب، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اجمل قصاب کو بھارتی عدالت نے اس کے خلاف متعصبانہ فیصلہ دیا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت سکرین پر ہمارے ٹیلی فون نمبر آ رہے ہیں۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن اس کو پریفر کیا جائے کہ قومی مسائل جو اجتماعی مسائل ہیں اگر ان کو اجاگر کریں، ان کی نشاندہی کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، میں دہشت گردی کی بات کر رہا تھا کہ حکومت نے جناب منور صاحب نے یہ مطالبہ کیا حکومت سے کہ وہ اجمل قصاب کو پاکستان میں لائے اور اس پر مقدمہ جو ہے پاکستان میں چلایا جائے۔ ناظرین، ایک کال لینے کی اجازت دے دیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ کون صاحب؟ جی محمد عظیم بول رہا ہوں جی، راول پنڈی سے۔ جی عظیم صاحب، جناب کیا حال ہے جناب؟ شکر ہے جی، فرمائیے گا جی۔ اچھا جناب، یہ اس کا جو آج کل چل رہا ہے سلسلہ آپ کا، یہ اجمل قصاب کا اور ان کا جو ہے یہ ہم جو نیا انہوں نے پکڑ لیا آدمی جو فیصل شہزاد، یہ کیا واقعی یہ ہمارا پاکستانی آدمی ہے یا ویسے یہ کوئی ایجنسیاں ٹائپ بنا کے پیش کر دیا ہے تاکہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ دوبارہ نئے سرے سے ایک نیا ایشو کھڑا کیا جائے؟ اور ایک انڈیا کے اخبارات کلیم کر رہے ہیں کہ سی آئی اے کو را کی بھی معاونت حاصل تھی اس کو پکڑنے میں۔ جی را کی بھی ہے، تو پھر یہ دیکھ اور گندا طیارے کا کیس تو پتہ ہے آپ کو کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان اس میں ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے۔ بٹ صاحب، یہ کچھ دنوں کے بعد ایک نیا ایشو کھول کے ایک نئے بہانہ بنا تلاش کر کے ہمارے اوپر ایک یہ پھر نئے طریقے سے جو ایک حملے شروع کر دیے جاتے ہیں، تو یہ کیا یہ ہماری حکومت کی آنکھیں نہیں کھل رہی اس بات میں کہ یہ خود عظیم صاحب، آپ کا میسج پہنچ گیا۔ حکومت بہرحال کریٹیسائز میں روز کرتا ہوں، لیکن حکومت کے لیے ابھی سینکڑوں محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ ہر طرف ہماری ایجنسیاں، ہماری پولیس، ہماری فوج، تمام لوگ جو ہے توجہ کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردوں کو پکڑنا نہ موساد کے بس میں ہے اور نہ را کے بس میں ہے، نہ سی اے کے بس میں ہے، نہ کے جی بھی پکڑ سکتی ہے۔ بہرحال جو مرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ فیصل شہزاد کے مسئلے پر جو ہے وزارت خارجہ نے کہا ہے پاکستانی کہ جناب بیرون ملک جس پاکستانی کا مسئلہ پیش آتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میں بات کر رہا تھا دہشت گردی کی۔ اس پر پاکستان نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو ہے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستان میں فیصل شہزاد کے کسی رشتہ دار کو جو ہے تحویل میں نہیں لیا گیا۔ دوسری طرف ایک اخبار نے یہ کہا ہے کہ فیصل شہزاد کے جو والد ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ بہاول حق، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حال بروک کا جو ہے حسین حقانی شاہ محمود قریشی سے رابطہ ہوا ہے۔ امریکی سفیر جو ہیں ان کی صدر اور وزیر داخلہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ نے فیصل کے والدین تک رسائی بھی مانگ لی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم مکمل تعاون کریں گے۔ ادھر جو ہے اس وقت پھر جو ہے جو ٹائم سکوائر نیو یارک ہے وہاں پھر کہا گیا ہے کہ ایک مشتبہ بیگ ملا ہے جس کی وجہ سے بلڈنگ جو ہے خالی کرا لی گئی ہے، اس طرف کاروں جو ہے کا جانا جو ہے روک دیا گیا ہے، ہر قسم کی ٹریفک کو جناب، اور ارد گرد کے سارے علاقے کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ بم ڈسپوزل جو ہے اسکواڈ کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے قومی اسمبلی کے رکن جو ہیں جناب بلال یاسین موجود ہیں۔ آئیے ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ جو این آر او کے مسئلے پر حکومتی موقف ہے یہ کیا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کا موقف لینے کے لیے جناب نوید چودھری صاحب سے بھی ٹائم طے کیا ہوا تھا۔
ابھی تک ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوا، اگر ہو گیا تو ان کو بھی لائن پر لائیں گے۔ السلام علیکم بلال یاسین صاحب۔ جی وعلیکم السلام، سلیم بھائی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی ویلکم ٹو دا شو جی۔ جی تھینک یو ویری مچ سر۔ بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ این آر او کے مسئلے پر جو ہے حکومت اب کھل کھلا کر جو ہے سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کو ڈیفائی کرنے پر جو ہے کھڑی ہو گئی ہے، کیا خیال ہے کہ آپ ایسے حالات میں بھی جو اخلاقی مدد آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کی کر رہے تھے وہ جاری رکھ سکیں گے اپنی ساکھ کو داؤ پر لگاتے ہوئے؟ دیکھیں سلیم بھائی صاحب، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس جرم میں برابر شریک ہو جائیں گے۔ مجھے موقع دیں، میں گزارش کرنا Please. چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ تو بدقسمتی کے ساتھ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے، جو بڑی کوشش کے بعد جمہوریت کو ٹریک پہ لایا گیا تھا، جس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا دونوں کا کردار کلیدی رہا ہے، مگر افسوس اس عمل پہ ہے کہ یہ جو حکومت جو مینڈیٹ لوگوں نے دیا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں مینڈیٹ دیا، مگر بدقسمتی کے ساتھ یہ جو حکومت ہے یہ اپنے ہی بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ عمارت کہیں اپنے ہی بوجھ کے تلے دب نہ جائے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ جی مسلم لیگ نون اس وقت اپنی مورل سپورٹ جاری رکھے گی، تو اس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام تر الزامات میاں نواز شریف نے اپنے سر پہ لیے، فرینڈلی اپوزیشن کے الزامات سر پہ لیے، مگر جب ساری قوم نے دیکھا، اور آپ لوگوں جن کی گہری نظر سیاست پہ ہوتی ہے، آپ نے بھی یہ دیکھا کہ جب این آر او کا مسئلہ آیا تو میاں نواز شریف کا سٹینڈ جو تھا بالکل وہ تھا جو پاکستان کی عوام جس طرح سوچ رہے تھے اس طرح انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل لائن اس طرح لی۔ اور اب بھی میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کبھی قطعی یہ ممکن نہیں ہے کہ این آر او کا مسئلہ ہو یا سوئس بینک کے اکاؤنٹس کا مسئلہ ہو یا کسی بھی پاکستان کی عوام کی بہتری کا مسئلہ ہو، اس میں جو مسلم لیگ نون کی پارٹی کا موقف ہے وہ انشاءاللہ اٹل ہوگا، اور اس میں ہم پاکستان کی عوام کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس سے ہٹ کے بھی میں بات کرتا چلوں کہ انہیں اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جہاں پہ اس وقت مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، کہتے ہیں نا کہ کمر توڑ مہنگائی، یہ اس سے کہیں آگے بات ہے۔ اس وقت تو سچویشن جو حکمران طبقہ ہے ان کی سچویشن اس طرح بن پڑی ہے کہ کہا کرتے تھے نا کہ جی وہ کسی حکمران سے، کسی ملک کے حکمران سے پوچھا ان کی عوام نے، کسی کھانے کو بریڈ نہیں، کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، بریڈ نہیں مل رہی، تو حکمران نے وہ ویسے ہی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر بریڈ نہیں مل رہی تو کیک کھا لیا جائے۔ یہ اس حکومت کی سوچ کا انداز بھی بالکل اسی طرح ہے۔ ایک طرف لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب نے ان کو بیمار کر رکھا ہے، اور یہ اپنے این آر او کے کیسز معاف کروانے میں لگے ہوئے ہیں، اور سوئس بینک کی جو دولت ہے، جو پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ پاکستان کی دولت ہے، اس کو ہر صورت میں واپس آنا چاہیے۔ بلال یاسین صاحب، آپ نے خود ہی لوڈ شیڈنگ کی بات کی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے کہا تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی گئی تو میں بھی عوام کے ساتھ جو ہے میدان میں آؤں گا احتجاج میں، تو کیا یہ موسم کی خنکی کی وجہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی ہے، یا واقعی ان کے کہنے کا کچھ اثر ہے؟ جی یہ موسم کے جو حکمران ٹولہ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں، ان کو موسم سے کیا لینا دینا۔ یہ بات سچ ہے، اور اس آپ کی بات میں وزن ہے کہ جو آپ نے بھی کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے 3 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر حکومت نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے اور لوڈ شیڈنگ کے معاملے پہ سیریسلی انہوں نے نہ کوئی اس کا سولوشن ڈھونڈا، تو جس طرح چیف جسٹس کی بحالی کے لیے آپ نے اور ہم نے سب نے، پوری پاکستان کی قوم نے باہر نکل کے چیف جسٹس کو بحال کروایا، اسی طرح کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کے چینل کے تھرو کہ اسی طرح کا لانگ مارچ ہونے جائے گا، اور یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ حکمرانوں کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس کو روک سکیں، ان کو پھر چلتا کرنے کے لیے کافی ہوگا لانگ مارچ۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں آپ کو کہتا چلوں کہ جذبات تو بالکل ہمارے اپنی جگہ پہ ہیں، اور وہ بالکل حق بجانب ہیں، کیونکہ پوری قوم جو ہے جس کرب سے گزر رہی ہے اس میں ہمارے جذبات ہونا، یہ ہم اپنی قوم کی آواز کے ساتھ آواز ملانا، یہ فطری عمل ہے۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ عوام کی سیاست کرتی ہے، مگر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اتنی اسٹرگل کے بعد، اتنی لمبی جدوجہد کے بعد جو ہم نے ایک پولیٹیکل سسٹم کو ٹریک پہ لے کے ہیں، اس کو خدا نہ خواستہ کسی طرح بھی خطرہ لاحق ہو۔ یہ پریشانیاں ضرور ہیں ہمارے پاس، کہ ہماری جو لیڈرشپ پھر سوچنے کا انداز ہے بہت میچور انداز ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، اور یہ پتہ ہے ہمارا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہے، تو میاں نواز شریف نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اگر آنے والے وقت میں انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے معاملات میں بہتری نہ لائے تو ہم یہ قوم تیار رہے کہ ایک اور لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے،
اور جب آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کی روایت ہے کہ جب وہ بات کہتے ہیں تو اس کے پیچھے گہرائی میں کوئی اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے، اور جب وہ بات کہہ دیتے ہیں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ بلال یاسین صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ تو ناظرین اکرام، میں بات کر رہا تھا اجمل قصاب کی اور اس کی فیصل شہزاد کی۔ تو اجمل قصاب کو جو سزا ملی ہے، آپ کو یاد ہے کہ افضل گورو جو ہے کشمیری کے لیڈر ہیں، بڑی ان کی ماننے والے ہیں مقبوضہ کشمیر نے، ان کو 2001 میں موت کی سزا دی گئی تھی اور آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے بڑے ملک میں جو ہے 1985 کے بعد 15 سالوں میں صرف 2 پھانسیاں دی گئیں اور اگست 2004 کے بعد صرف 1 پھانسی دی گئی۔ ناظرین، اب بھارتی سفارتکاروں کی بات کرتے ہیں۔ بھارتی گرفتار سفارتکار مادری گپتا کے گرفتار ہونے کے بعد اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک میجر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسلام آباد سے ایک سینئر اتاشی کو دہلی کال کر لیا گیا ہے۔ وزارت دفاع نے 1 ماہ قبل جو ہے انڈیمان اور نکویار جزائر جو ہیں وہاں تعینات جو ہے اور جاسوسی سرگرمیوں میں ملوث ایک میجر کے متعلق اپنی حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ یہ فوجی میجر جو ہے یہ جو ہے ایجنسی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ جس کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے کمپیوٹر کے معائنے سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے ای میل کے ذریعے کچھ ڈیٹا پاکستان کو منتقل کیا ہے۔ ادھر بھارتی میڈیا جو ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فیصل شہزاد کو جو ہے پکڑنے پکڑانے میں جو ہے اس میں جو ہے اس کا بھی ہاتھ تھا سی آئی اے کو اسسٹ کرنے میں۔ یہ تصر جو ہے ہمیشہ وہ دیتے ہیں جیتے ہوئے گروپ کے ساتھ مل کے کہ جو کچھ کیا ہم نے کیا ہے۔ آئیے ناظرین ذرا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کی بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی بے نظیر بھٹو شہید کے قتل پر جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد الزامات اور جوابی الزامات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شکوک و شبہات، تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، حکومتی وزراء پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ وہ اس میں ملوث ہیں، ان کا کیا رول تھا۔ ان سوالات کا جواب کوئی نہیں دے رہا۔ بے نظیر بھٹو شہید کا معائنہ کرنے والے عملے کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں اور محترمہ کو چیک کرنے والی لیڈی ڈاکٹر اور نرسوں کے بیانات بھی لیے گئے ہیں۔ مشرف اور دیگر کے نام ایف آئی آر میں لانچ کرانے کے لیے جن لوگوں نے کیسز کیے تھے ان کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں طلب کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور گمبھیر ہو گیا ہے۔ جو بیک اپ کی مرسڈیز تھی اس کا موقع سے کیوں چلی گئی یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن اب محترمہ کے ڈرائیور کے بیان کے بعد ضروری ہو گیا ہے کہ فرحت اللہ بابر، رحمان ملک اور بابر اوان جو ہیں ان کے بیانات بھی لیے جائیں۔ صرف سعود عزیز کے بیان پر جو ہے بالکل ڈپینڈ کرنا، اکتفا کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ 18ویں ترمیم کے دفاع کے سلسلے میں حکومت نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ناظرین، بجٹ کی بات کرتے ہیں۔ ویسے تو بجٹ جو ہے سال میں کئی دفعہ حکومتیں اب پیش کرنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن باقاعدہ بجٹ جو ہے یہ 5 جون کو پیش کیا جا رہا ہے اور ویٹ جو ہے وہ 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ بات جناب حفیظ شیخ صاحب نے بتائی ہے اور یہ خبر بھی دی ہے کہ امریکہ سے $250 ملین جو ہیں وہ جون سے قبل ہمیں رسیو ہو جائیں گے اور زر مبادلہ کے ذخائر $15 ارب سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ بڑے کو دعوے والی بات یا فخر والی بات نہیں ہے، مانگے تانگے کے ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ سے اگر آپ اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھاتے ہیں تو یہ کوئی تیر نہیں مارا۔ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی حالت اگر اپ ورڈ ٹرینڈ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت زار ہے اس کا اندازہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے انڈسٹری چل رہی ہے، ایگریکلچر کا کیا حال ہے، ایکسپورٹ کتنی ہو رہی ہے، امپورٹ کتنی ہو رہی ہے، پھر اس پر پتہ لگتا ہے پاکستان کے روپے کی ویلیو اپ ہو رہی ہے یا ڈاؤن ہو رہی ہے۔
یہ جو ہے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، لیکن کراچی اور راولپنڈی کے تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ ویٹ ٹیکس تباہ کن ہے اور یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ ناظرین ذرا قومی اسمبلی چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وزیر مملکت جناب آیت اللہ درانی صاحب نے کہا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر کسی چیز کی یا اشیاء خرد و نوش کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ادھر جو ہے رحمت اللہ کاکڑ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ میں 8,000 کے قریب جو ہے لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اور دوسری طرف وزیر صاحب کہتے ہیں، لال محمد خان صاحب اپنے بیان میں، کہ واٹر فلٹریشن کے پلانٹ لگانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر مملکت صنعت و پیداوار نے کہا ہے کہ ملک میں 2005 بیمار صنعتی یونٹ ہیں اور کوہستان اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس میں جو ریسٹوریشن کرنی ہے اس کے لیے جو ہے مختلف کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ جو ہے اس سے اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہے۔ کشمالہ طارق اور میڈم فوزیہ وہاب کے درمیان کافی جھڑپ ہوئی ہے اور کشمالہ طارق نے کہا ہے کہ فوزیہ وہاب جو ہے یہ IMF کی ایجنٹ ہے۔ قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے کام کو بہت سراہا گیا ہے۔ ریاض فتیانہ، آسیہ ناصر اور پرویز اشرف نے زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ناظرین ایک اچنبے والی خبر ہے کہ حکومت سندھ نے سزا یافتہ قیدیوں کو ہر 3 ماہ کے بعد اپنی اہلیہ کو 1 رات کے لیے جیل میں ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ 2 بیویوں والے قیدی جو ہے صرف ایک اہلیہ کو باری باری جو ہے جیل میں بلا سکتے ہیں۔ حکومت سندھ کے محکمہ داخلہ نے اس ضمن میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ہر 3 مہینے میں 1 مرتبہ اہلیہ کو جیل میں جو ہے بلا سکتا ہے قیدی، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ نکاح نامے کی کاپی وہ سپرڈنٹ جیل کو مہیا کرے گا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پرزنر ایکٹ کے تحت دہشت گردی اور ملک دشمنی جیسے جرائم میں ملوث جو لوگ ہیں، مجرم ہیں، وہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اس نوٹیفکیشن پر امیڈیٹلی عمل ہوگا۔ ناظرین اکرام، مجلس عمل کو دوبارہ اس کی ریوائیول کے لیے، اس کی بحالی کے لیے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بڑے آج کل سرگرم ہیں اور ان کے کام میں یا ان کے رنگ میں جو بنگ ڈال دی ہے وہ ہے قاضی حسین احمد صاحب۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو ہے حکومت سے جان نہیں چھڑاتی، علیحدہ نہیں ہوتی، اس کے بغیر مجلس عمل کی بحالی ناممکن ہے۔ میں مجلس عمل کا صدر ہوں اور میری مشاورت کے بغیر کوئی اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ لو جی آ جاؤ۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمشید دستی کو تاحیات نااہل قرار دینے کی لاہور ہائی کورٹ میں استدعا کی گئی ہے، جبکہ عزت مآب جسٹس جاوید اقبال صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جعلی ڈگریوں والے ساری عمر الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ہائی کورٹ نے نیب کی سزاؤں کے خلاف جناب رحمان ملک صاحب کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی۔ الیکشن کمیشن نے 100 سے زائد ممبران اسمبلی کی جعلی ڈگریوں کے مقدمات جو ہیں اور 1 ماہ کے اندر نپٹانے کے لیے آج وہ جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 3 لوگوں کو اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کا دعوے دار جو تھے وہ ایشین ٹائیگر نامی تنظیم تھی۔ ان میں سے ایک جو تھے اغوا ہونے والے خواجہ خالد کو قتل کر دیا گیا۔ اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کرنل امام اور صحافی اسد قریشی کو ایک شمالی وزیرستان کے جرگے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کرنل امام کا کام تو مفت ہو جائے گا، اسد قریشی کے لیے تاوان دیا گیا ہے۔ ناظرین لینڈ سلائیڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ ہنزا میں ایک بہت بڑی جھیل بن گئی ہے، قدرت نے بنا دی ہے آٹومیٹیکلی ریسنٹلی۔ یہ پہلے 12 کلومیٹر لمبی تھی، اب اس کی جو لمبائی ہے 15.5 کلومیٹر ہو گئی ہے تقریباً
12 سے 15.5 کلومیٹر، اور اس کے پھیلنے کی وجہ سے کئی گھر اور دیہات مزید زیر آب آ گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں پانی کی سطح میں 3 فٹ جو ہے بلندی ہوئی ہے، اور ایف ڈبلیو یہاں سپل وے بنا رہا ہے تاکہ پانی کو ڈسچارج کیا جا سکے۔ یہ قدرت کا تحفہ بھی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کو بند ٹوٹ گیا تو یہ عذاب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے دھارے کو قابو کرنا بعد میں ناممکن ہو جائے گا، جس سے بہت بڑا نقصان اس کا بھی احتمال ہے۔ میرا یہ خیال ہے اور ساری دنیا کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جھیل بنائی ہے، قدرت نے یہ جو جھیل بنائی ہے، وہ ہمیں ایک طرف کا انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے کہ آپ اپنے ڈیمز کی طرف توجہ کریں۔ یہ جو عطیہ خداوندی صاف شفاف سونے جیسا پانی ہے، اس کو سمندر میں پھینک کر اس کو ضائع مت کریں۔ کل کو آپ ایک ایک بوند کے لیے ترسیں گے، اور ایسے حالات میں کالا باغ ڈیم جو ہے اس کا بننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ پاکستان پانی کے ایک ایک قطرے کو جو ہے ترس رہا ہے، اور پورا پاکستان تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ تحفہ خداوندی جو ہے، صاف شفاف پانی ہم ضائع کر رہے ہیں سمندروں میں، اگر اس کو روک لیں تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، وزیر صحت مخدوم شہاب صاحب نے یہ کہا ہے کہ موجودہ مالی سال کے دوران جو ہے برآمدات کا ہدف جو ہے وہ $18.5 ارب رکھا گیا ہے۔ ایف بی آر نے 1157 ارب روپے جو ہیں اس کے محصولات جمع کیے ہیں۔ ناظرین، سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 1600 ارب کے ٹیکس جو ہیں جمع ہوتے ہیں، اور اخراجات جو ہیں تقریباً 2400 ارب ہیں۔ مطلب یہ ہے چھاتی چھوٹی ہے، پیٹ بڑا ہے ہمارا۔ ہمارے ٹیکس کلیکشن ایشیا میں سب سے کم ہے، ہم 8.5% ٹیکس جمع کرتے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ 14% ٹیکس جمع کرتا ہے، اور کئی ممالک میں اس کا ریشو 50% کے قریب ہے، خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں۔ جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی اور دفاع پر خرچ ہو جاتا ہے، اور کوئی جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، عوام کی ویلفیئر کا کام کوئی بھی کیری آؤٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ 800 ارب روپے کا جو خسارہ ہے وہ کشکول پکڑ کے کبھی اس کے دے جا سکیا راہ خدا ہم مانگتے پھرتے ہیں، اور پھر اس کو کرپشن کی نظر کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اب چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ پر۔ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ناراض بلوچ جو ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واقعات جو ہیں، جو ٹارگٹ کلنگ ہے یا لوگوں پر تیزاب پھینکنا ہے، یہ جو ہے واقعات جو ہے ناقابل برداشت ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب اسلم رئیسانی سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بلوچستان کے ترقیاتی منصوبے، بلوچستان میں امن و امان اور سیاسی صورتحال اور آغاز حقوق بلوچستان پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ دوسری طرف جناب حاصل بزنجو صاحب نے یہ کہا ہے کہ صدر نے اپنے خطاب میں عوام کے ریلیف کی کوئی بات نہیں کی۔ ایک اور صاحب ہیں نعیم چٹھا صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پانی کی چوری پر خاموشی اور مذاکرات کی بھیک جو ہے یہ پوری قوم کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ناظرین، وزیر اطلاعات جناب قمر الزمان قاہرہ صاحب نے یہ کہا ہے۔ ناظرین، پہلے بات کرتے ہیں جناب وزیر اعظم پاکستان کے ریڈیو خطاب کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ توانائی کا بحران جو ہے وہ حل کرنے میں حکومت بہت سنجیدہ ہے، اور حکومتی اقدامات سے 1000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بچائی گئی ہے۔ وہ ریڈیو پر قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے 4 سال لگتے ہیں، اور حکومتی اقدامات سے یہ جو ہے اس کو قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صنعتی اداروں اور زرعی ٹیوب ویلز کو جو ہے ہفتے میں 5 دن مسلسل بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا جوہری پروگرام جو ہے یہ پرامن ہے اور دفاعی مقاصد کے لیے ہے۔ ساک کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر اعظم ڈاکٹر شری منموہن سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ مثبت رہی ہے۔ بے نظیر کے قتل کی تحقیقات کے بارے میں
سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ فرمایا کہ مجرموں کا سراغ جو ہے لگانے میں پیش رفت ہوئی ہے، بے نظیر کے قاتل کسی صورت نہیں بچ سکیں گے۔ شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو شہید جو ہے ان کا خون ضرور رنگ لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ادارے کسانوں سے گندم کی خریداری میں جو ہے غفلت نہ برتیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوام دوست بجٹ بنائے۔ ناظرین، اب بات کریں گے جناب مرکزی وزیر اطلاعات جناب قمر الزمان قاہرہ صاحب کی۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی شادی نے ہماری 18ویں ترمیم کا جو کیا دھرا تھا اس کو انہوں نے اوور شیڈو کر دیا ہے۔ غیر ملکی چینلز کی نگرانی کے لیے جلد مانیٹرنگ کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ سینٹ کے جو ممبران ہیں ان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پیمرا آرڈیننس جو ہے، جو ترمیم اس میں کی گئی تھی، انہیں ہماری حکومت کالا قانون قرار دیتی تھی۔ میں نے ان ترامیم کو ختم کر دیا ہے اور پیمرا نے ملک میں 83 جو نجی چینل میں سے ان کو اجازت دی ہے، جن میں سے 62 چینل اس وقت کام کر رہے ہیں۔ 28 غیر ملکی چینلز کو اپ لنکنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز سے باہمی مشورے سے آگے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ پر۔ واہ، کیا آج کل کے حالات پر کسی شاعر نے کہا ہے، لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے۔ واہ، اگلا سیگمنٹ۔ ناظرین اکرام، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے جو کاریگر ہیں ان کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں کسی کام کے لیے کسی تربیت کا بندوبست نہیں۔ جتنی لیبر ہماری باہر جاتی ہے انتہائی محنتی ہے، بڑی جانفشانی سے کام کرتے ہیں، لیکن کیا کام کرتے ہیں؟ وہی جو ہو غیر انسکلڈ ہنرمند کام کرتے ہیں۔ جاپان کی پر ہے شہنشاہ ہیروہیٹو اول جو تھے، انہوں نے جس وقت ویژولائز کیا کہ اپنے ملک کو ترقی سے کیسے ہمکنار کیا جائے، یہاں نہ کھیتی ہے، نہ باڑی ہے، یہاں نہ کوئی صنعتیں ہیں، یہاں نہ کوئی منرل نکلتے ہیں، کیا کریں گے؟ انہوں نے لاکھوں بندوں کو ملک سے باہر بھیجا اور لاکھوں بندوں کو اپنے ملک میں بلایا اور ان کو باہر جانے والوں کو کہا کہ وہاں سے سیکھیں، جن کو ملک میں بلایا ان کو کہا کہ ہمارے لوگوں کو ترقی دیں۔ جن قوموں نے ترقی دینی ہوتی ہے، اپنے ملک کو کسی جب اپنا مقام پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ انجیکشن لگانے سے جوتی پہننے تک بھی تربیت دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بڑے سے بڑے کام کے لیے تربیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ ناظرین، اگلا سیگمنٹ۔ ناظرین اکرام، گناہ میں لذت ضرور ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ بات الفاظ کی نہیں ہوتی، لہجے کی ہوتی ہے۔ ناظرین، آئیے ذرا روسی کا سبق بھی جلدی سے سن لیں۔ گھر کو کیا کہتے ہیں؟ دوم۔ اول دوم ہوتا ہے نا، دوم گھر، دوم گھر، دوم گھر۔ یہ جو کارپوریشن کے دروگے ہوتے ہیں نا، داروگا، داروگا، اس کو سڑک کو کہتے ہیں۔ وہ رشین میں سڑک کو کیا کہتے ہیں؟ داروگا، داروگا، داروگا سڑک کو کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کا اپنا 11th آور پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا آپ کو شرف بخشے۔ اپنے میزبان سلیم بٹ کو سوموار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔